اچھا جی، اب آ جائیں ان 12 کاموں کی طرف۔ ان میں سے پہلے 2 کام تو سب نے کرنے ہیں، خواہ وہ عوام الناس ہو یا حکمران، اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف ان لوگوں کے ذمہ ہیں جو لیڈرشپ کے اوپر ہیں، خواہ وہ حکمران ہو، خواہ وہ آرمی چیف ہو، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں۔ عوام الناس کے کام میں نے شروع میں 2 رکھے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے کنسرن ہے۔ ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے۔ ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں، فزیکلی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، بینرز اٹھا کے، پلے کارڈز اٹھا کر، جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں، پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے۔ لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹاسک نمبر 3، اب یہ پہلے 2 تو تمام مسلمانوں سے متعلق تھے، اب جو اگلے 10 ہیں نا وہ حکمرانوں سے، بڑوں سے متعلق ہے۔ ٹاسک نمبر 3، کم از کم 5 اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، ان کے حکمرانوں کو، ان کے بڑوں کو۔ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 ترکیے، نمبر 3 سعودی عرب، نمبر 4 ایران، اور نمبر 5 ملیشیا، یا چلے افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا بہرحال۔ اور پھر یہ لوگ OIC کا اجلاس بلا سکتے ہیں، وہ ابھی سعودیہ نے بلا لیا ہے، اور دوسری طرف رشیا اور چائنا جو ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس میں تو رشیا نے آواز اٹھائی ہے، چائنا تو میں کل سن رہا تھا خبریں، انہوں نے عالمی امن کانفرنس کے لیے کال کی ہے کہ پوری دنیا کی امن کانفرنس ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو 5 مسلمان ملک ہیں، یہ رشیا کو اور چائنا کو ساتھ شامل کریں، کیونکہ اب وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر، اور یہ آر دلائیں ان یورپین ملکوں کو کہ کل تک تم لوگ رشیا کی جو انویژن تھی یوکرین کے اندر اسے کنڈیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ملک جو ہے چڑھ دوڑا ہے اس چھوٹے ملک کے اوپر۔ لیکن یہاں آگے تمہارا بالکل قانون الٹ ہو گیا، یہاں پہ پچھلے 70 سال سے ذلیل کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کو، یہاں پہ بجائے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ٹاسک نمبر 4 وہ ہے کہ نیٹو کی طرز کے اوپر تقریباً 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، آلریڈی ان کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے OIC، ان کی ایک کوئی مشترکہ اس طرح کی فورس بھی ہونی چاہیے، یہ وہ 40 ملکوں والی فورس نہیں رہی شریف والی۔ ٹاسک نمبر 5 کہ مسلمان حکمرانوں کو ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو وہ اسے کہیں کہ یہ برا ہوا ہے۔ آج اگر آپ نے اسرائیل کی گندگی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے نا، اس کا طریقہ وہ ہے جو پیوٹن نے اختیار کیا ہے، رشیا کے پریزیڈنٹ نے۔ پتہ ہے اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ 2nd ورلڈ وار کے اندر جو نازی جرمنی کا ہٹلر، اس نے جو کچھ ظلم کیا تھا نا، اسرائیل وہی کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی اس سے بڑی ادبی گالی اسرائیل کو کوئی نہیں دی جا سکتی تھی۔ ٹاسک نمبر 6 OIC کے پلیٹ فارم سے ایک بین المذاہب کانفرنس کا سلسلہ سالانہ بنیاد پہ شروع ہونا چاہیے، اس ایک واقعے پہ نہیں، سالانہ کوئی ایک ایسا موقع رکھیں اور اس کا وینیو بھی چینج کرتے رہیں اور اس کی میزبانی بھی چینج کرتے رہیں۔ ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ویٹیکن سٹی کا پوپ بیٹھا ہو، امام کعبہ بیٹھا ہو، ہندوؤں کا ایک بڑا ہو، بدھسٹ کا بڑا ہو، جیوز کا، کرسچنز کا،
سارے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے بڑے وہاں پر بیٹھے اور پیس کے اوپر، امن کے اوپر، کو ایگزسٹنس کے اوپر بات کریں، کیونکہ جو یہ ایک کنزرویٹو قسم کی جو مذہبی سوچ ہے اس نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، بس سیدھی سی بات۔ ٹاسک نمبر 7، ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں اپنی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں پر ظلم کی چکی میں وہ نہیں پس رہے، ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے، وہاں کی صورتحال کو تو وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر زور دینا چاہیے، بجائے یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں، کیونکہ چند ایک جہادی اسلحہ اٹھاتے ہیں اور باقیوں کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دیتے ہیں۔ ٹاسک نمبر 8، وہ مواخات والا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی، صحابہ کرام اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا۔ تو مواخات والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس وقت 60 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، اسرائیل، غزہ اور ویسٹ بینک، یہ سارے ملا کے جتنے بھی ہیں نا، یہ آلموسٹ 60 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان۔ اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یار 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، ویسے تو 1-1 لاکھ سارے لے لیں، لیکن ظاہر ہے اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے، یہی تو اسرائیل چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہجرت کرنا کوئی مطلب بری بات نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، تو مواخات والا معاملہ تو ہونا چاہیے۔ ٹاسک نمبر 9، وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لرن کرنی چاہیے۔ فلسطین میں میجورٹی سنیوں کی ہے، اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں دھلائیں گے، یعنی رفع الیدین کرنے والے سنی ہیں وہ۔ اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، مالکی ہیں اور کئی بیچ میں سلفی ہیں۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہا ہے نا، وہ وہابی، سنی، شیعہ کہہ کے نہیں، مسلمان کہہ کے مار رہا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے، ایران اور سعودیہ کی جو پراکسی وار پاکستان میں بھی چلتی رہی، ضیاء الحق کے دور میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مسلمان شہید ہوئے سنی شیعہ فسادات کے اندر۔ تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں سبق سیکھتے ہوئے نا، ان حکمرانوں کا کام ہے یہ پراکسی وارز ختم کریں، جو میں سمجھتا ہوں محمد بن سلیمان نے، یعنی اس سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اس نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ، اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے، تو پراکسی وارز کا خاتمہ کیا جائے۔ ٹاسک نمبر 10، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو ناانصافی ہے اسے تو ختم کریں آپ۔ سیکنڈ لاسٹ 11 نمبر ٹاسک وہ ہے کہ جتنی NGOs ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکومتوں سے بڑا کام کر رہی ہیں، جس طرح جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، عیدی والے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن تو ہر موقع پر، خواہ روہنگیا میں مسلمانوں کا ایشو ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، آج سے نہیں ڈیکیز سے وہ کام کر رہے ہیں بڑے لیول کا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے پیرلل میں اپنے کوئی فنڈز قائم کرنے کے نا، جو یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی چندہ، ہم کہتے ہیں جائے شوکت خانم کو دیں، جائے عیدی والوں کو دیں، میں نے کہا ہم نہیں لیتے، لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ٹاسک نمبر 12 آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر، ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالک، تو اگر طاقت ہوگی، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے۔ تو اینڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے، تمام کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے ثانیہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیسلٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔